واللہ خیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز اساتین علم و فضل ادارہ حاضہ کے معزز مکرم محترم قابل قدر حضرات ٹرسٹیان کرام، رتلام شہر اور اس کے اطراف و اکناف کے معزز برادران اسلام، طلبہ عزیز، میری مائیں اور بہنیں، اس ادارے کے ہونہار، لائق اور قابل ناظم، میرے شاگرد رشید عزیزم مولانا محسن صاحب، آج کا یہ اجتماع
واقعتاً انتہائی عظیم الشان، بابرکت اور پر اثر ہیں۔ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے سے میں اور آپ سبھی ہماری ان طالبات سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں، علم اور تعلیم سے متعلق ان کے قرأت کے مظاہرے، تلاوتیں، نعتیں، بیانات، مکالمے سن رہے تھے، اور دل ہی دل میں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہمارا مستقبل اس سرزمین ہند پر، اس ملک میں روشن ہے، تابناک ہے، شاندار ہے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ تو آج ہے، کل نہیں، لیکن اس ملک کا مستقبل کا مسلمان، فیوچر کا، بھوشیہ کا مسلمان یہ بچے اور بچیاں ہی ہیں۔ اور ان کے اندر اگر یہ شوق، یہ امنگ، یہ ذوق، یہ جذبہ اسلامی تعلیم سے متعلق، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا یہ جذبہ اور اس پر عمل اگر یوں ہی جاری رہا، چلتا رہا، تو ہم کہیں گے اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اس ملک کا مسلم، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہماری اور آپ کی حفاظت، ہماری اور آپ کی بقا اگر کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مقدس میں اعلان کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کتاب مقدس کو نازل کیا، اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ جو قوم بھی، جو خطہ بھی، جو علاقہ بھی، جو ملک بھی اپنی زندگیوں کو، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو کتاب اور سنت کے مطابق بنائیں گے، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو میری اور آپ کی حفاظت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے وابستگی میں ہے لوگوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، کُنَّا أَذِلَّا، لوگوں ہم ذلیل تھے، رسوا تھے، ہماری کوئی وقات، کوئی اہمیت
کوئی وزن نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے سے، اسلام کے سبب سے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت بخشی، ہمیں معزز بنایا۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر، اسے نظر انداز کر کے کسی اور طریقے میں، کسی اور راستے میں عزت کو، اپنی حفاظت کو، اپنی بقا کو، ترقی کو تلاش کیا تو اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم امرین، ترکتکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، اس پر عمل پیرا رہو گے، عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ اللہ کی کتاب اور میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کسی بھی چیز کے حق اور باطل، صحیح اور غلط، اچھے اور برے، حسن اور قبیح ہونے کے لیے اگر کوئی معیار ہے، کوئی ترازو ہے، کوئی پیمانہ ہے تو وہ کتاب اور سنت۔ ہم نے کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو چھوڑا، غلط رسموں میں، غلط روایتوں میں، غلط طریقوں میں اپنے آپ کو ڈالا۔ کیا ملا؟ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے دوری اور رسوائی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ علاقے علاقے میں، خطے خطے میں، گاؤں گاؤں میں احیاء کتاب و سنت کا نعرہ بلند کیا جائے۔ نحیی کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ کیوں؟ احیاء کتاب، احیاء سنت میں لوگوں ہماری زندگی وابستہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں زندہ رہے گی، ہم بھی زندہ رہے گی۔ یہ دو چیزیں ہمارے پاس سے نکل گئی تو ہم زندہ تو رہیں گے لیکن بشکل مردہ، وہ زندگی نہیں ہے۔ ہاں، تو آج کے اس اجلاس سے، اس علاقے میں رہنے والے میرے مسلم بھائیوں سے، میرے ہم مذہبوں سے، ہم کلمہ گو سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر نظر کر لیں، اپنے اوپر نظر کر لیں، میری عبادت کتاب اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ میرے معاملات کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ میری معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن اسلامی تعلیمات اور اس کی ہدایت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میرے اخلاق نبی کے موافق ہے یا نہیں؟
ضرورت ہے اس بات کی۔ اور اصلاح لوگوں اپنی ذات سے کرنی ہے، خود سے کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، اصلاح کا آغاز آدمی خود اپنی ذات سے کرے۔ اگر آدمی اپنی اصلاح کا آغاز کرتا ہے تو خود بخود ایٹومیٹک اس کا اثر اس کے ساتھی پر، اس کے پڑوسی پر، اس کے محلے والوں پر پڑتا ہے۔ کسی نے کہا ہے آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جا، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جا۔ یہ بچے ہمیں دیکھتے ہیں، یہ بچے ہمیں دیکھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے، ابھی سمجھ کے اس معیار کو نہیں پہنچے جہاں جا کر وہ شریعت کے مکلف اور پابند ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی سمجھ ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر اس کی ضرورت کے بقدر اور اس کے ضرورت کے مطابق سمجھداری رکھی۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ اس کے ضرورت کے مطابق، اس کے حسب ضرورت ہدایت اس کو دیتے ہیں۔ تو لوگوں، میرے بھائیوں، پہلے تو ہم اپنے عقائد پر زور دیں، عقیدہ مضبوط رکھیں، توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، اپنے دلوں کے دروازوں پر توحید کا چوکیدار بٹھا دو، کوئی کفر شرک اس دل کے اندر نہ آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک روز کا واقعہ، ایک روشنی نمودار ہوئی اور ایسی کہ آسمان کے سب کنارے اس روشنی سے منور ہو گئے۔ پھر اس میں سے ایک صورت برآمد ہوئی، نکل آئی، اور وہ مجھے آواز دے کر کہہ رہی ہے عبد القادر جیلانی، میں تیرا خدا بول رہا ہوں، عبد القادر جیلانی میں تیرا خدا بول رہا ہوں، جا، آج سے میں نے تیرے لیے تمام محرمات کو، تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زبردست عالم ربانی تھے، سمجھ گئے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہے لوگوں، قیامت تک کے حلال نہیں ہو سکتی، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے میرے بھائیوں، وہ قیامت تک کے حرام نہیں ہو سکتی۔ یہ انہیں یقین تھا۔ جب یہ آواز سنی تو کہا جا ملعون، دور ہو جا،
اتنا کہنا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ روشنی غائب ہو گئی، تاریکی میں بدل گئی، اور پھر اس میں سے ایک آواز آئی، عبد القادر تیرے جیسے 70 صوفیوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے جیسے 70 صوفیوں کو میں نے گمراہ کیا، لیکن تجھے تیرے علم نے بچایا۔ یہاں بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ پاک نے بچایا۔ علم نہیں بچاتا لوگوں، علیم بچاتا ہے۔ بچنے کی نسبت شیطان علم کی طرف کر رہا تھا، اس میں بھی فریب تھا، دھوکہ تھا۔ شیخ نے جانا کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا، اس کے فضل نے بچایا۔ شیخ کا انتقال ہونے لگا، اپنے بچوں کو جمع کیا تو کہا بچوں میرا آخری وقت ہے، بچوں نے کہا کہ ابو جی ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا وصیت ہے؟ کہا دیکھو ہمیشہ توحید پر قائم رہنا، توحید سمجھ رہے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، معبود حقیقی، خالق حقیقی، اس کائنات کو چلانے والی ذات، اس کے مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پتا بھی اس کے اذن اور مشیت کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ اعلان ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہا بچوں توحید پر قائم رہنا، توحید پر اللہ کو ایک ماننا ہمیشہ۔ دوسری بات ہے ہمیشہ نفع کی امید اللہ کی ذات سے رکھنا، نقصان کا یقین خدا کی ذات سے رکھنا، اس لیے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اس کی ذات کے بغیر کوئی نافع نہیں، اور اس کی ذات کے بغیر کوئی دار اور نقصان پہنچانے والا نہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری اصل تعلیمات کو ہمیں دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا۔ پھر آگے شیخ کہتے ہیں کہ بچوں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ کبھی تمہارے دلوں کے اندر کفر اور شرک داخل نہ ہو۔ ہم نادانی کے اندر کلمہ کفر بھی کہتے ہیں، کلمہ شرک بھی کہتے ہیں، کبھی کسی کو اپنے لیے نافع اور دار سمجھتے ہیں۔ تو بزرگوں کے واقعات کو، ان کی حکایات کو پڑھو، لیکن اس نیت سے پڑھو لوگوں کہ ہمیں بھی اتباع شریعت نصیب ہو، ہم بھی شریعت کے متبع اور فرما بردار بن جائیں، اور ان مقام کو حاصل کرنے والے بن جائیں جن مقامات پر یہ حضرات پہنچے ہیں۔ اتباع شریعت کی نیت سے، اس نیت سے نہیں لوگوں کہ جس ذات کا، جس بزرگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی ذات سے ہم کو نفع پہنچے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ خود کہہ رہے ہیں کہ نفع دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات، بولو اللہ، لا نافع ولا ضار الا اللہ۔ قرآن کریم میں
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ کسی شر کا ارادہ کرے، کسی نقصان کا ارادہ فرمائے، اس نقصان کو اور اس شر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرمائے تو اس خیر کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یقین ہمارا تو ضرورت ہے کہ مکاتب میں، مدارس میں، اپنے تعلیمی حلقوں میں، آپس کی مجلسوں میں اللہ کی وحدانیت، اس کے ذات سے ہونے کا یقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت کے تذکرے ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم اپنے گھر کو اسلامی ماحول دیں، ہمارے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، ہمارے گھروں میں تلاوتوں کا اہتمام ہو۔ یہ ہمارے خواتین بیچاری، عورتوں میں دینداری کا تناسب زیادہ ہے بنسبت مردوں کے۔ ایک خاتون بیاہ ہو کر اپنے سسرال آئی، شوہر کوئی مزدوری کا کام کیا کرتا تھا، تو کہا جی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اللہ پاک نے نماز میں بڑی برکت رکھی ہے، گھر کا چین، سکون، روزی کی برکت، زندگی کی خوشحالی، معاملات کی ترقی اللہ پاک نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز پڑھا کرو۔ میرا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر بالجماع فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ دن بھر کے لیے اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے، گارنٹی ہو جاتی ہے خدا کی طرف سے، اس کی حفاظت کا سامان ہوتا ہے، اس کی روزی روٹی کا سامان ہو جاتا ہے، نقصان سے بچانے کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو بیوی کہا کرتی تھی جی نماز پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کے لیے رکاوٹ ہے، روکتا ہے۔ دوسری جگہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میرے امت کے ان افراد کے لیے برکت عطا فرما جو صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ یہ حدیث نبوی۔ تو وہ تلقین کیا کرتی تھی، عجیب فجر کی نماز پڑھا کرو۔ یہ بندہ اٹھتا نہیں تھا، لیکن مسلسل بار بار ایک بات اگر کہی جاتی ہے تو سامنے والا سوچتا ہے کہ بھئی چلو اتنے دنوں سے اگر بول رہا ہے کوئی تو اس کی بات بولو سمجھ میں آ رہا، اس کی بات مان لو، اس پر عمل کر لو۔ تو شام میں جلد سو گیا اور سوچا کہ آج فجر کی نماز میں پڑھوں گا، بیوی کے بات پر عمل کر لوں گا۔ اذان سے پہلے ہی بیدار ہوا، غسل کیا، کپڑے چینج کیے، ابھی اندھیرا ہی ہے اور مسجد کی طرف چل دیا۔ راستہ تاریک تھا، دو چار لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کے جیب میں جو روپیہ پیسہ تھا نکال لیا، اوپر سے اس کی پٹائی بھی کی۔ اب بندے کا رخ مسجد کی طرف ہونے کے بجائے کدھر؟ گھر کی طرف، اور گھر پہ آ کر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے، تو بولتی تھی
تو کہتی تھی صبح اٹھا کرو بڑی برکت رہتی ہے، دیکھی برکت جو جیب میں تھا وہ بھی چلا گیا اور مار مفت میں کھائی۔ وہ سمجھدار خاتون تھی، ذہین تھی، کہنے لگی کہ میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ صبح سویرے جلدی اٹھا کرو، سویرے اٹھنے سے روزی میں برکت رہتی ہے، ابھی بھی کہتی ہوں۔ وہ تم سے پہلے اٹھے تھے، وہ تم سے پہلے اٹھے تھے، نہیں سمجھے؟ وہ لوٹنے والے تم سے پہلے اٹھے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام، اور آج جو مجھ کو خاص بات کہنی ہے، اپنے بچوں کی دینی اور عصری دونوں تعلیم کی فکر۔ دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور عصری تعلیم بھی ضروری ہے۔ جو قوم اپنا رشتہ تعلیم سے کاٹ دیتی ہے یا کمزور کر لیتی ہے، اس قوم کا سیاسی کوئی مقام نہیں ہوتا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد خاطر خواہ ہے، ہم کم نہیں ہیں، لیکن احساس کمتری میں مبتلا ہے، اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی وجہ لوگوں یہی ہے کہ ہماری اقتصادی حالت، اکنامک پوزیشن، اور دوسرے ایجوکیشن پوزیشن، اقتصادی اور تعلیمی حالت دونوں کمزور ہیں، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ان دونوں حالتوں کو مضبوط بنائیں، اور مضبوط صرف بولنے سے نہیں ہوتا، اس کی فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے دیگر اخراجات کو کم کریں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیمی فیس پر اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ خرچ کریں، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل، یہ ہمارا مستقبل۔ یہ دوسری بات کہ تعلیم کی فکر، اور تیسری بات جو مجھے کہنی ہے، وقت چونکہ کم ہے، کہ معاملات کو اسلامی معاملات بنائیں۔ اگر کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو پوچھے پہلے، پھر اس کے بعد کریں، پوچھ کے کریں۔ کیا بول رہا ہوں؟ پوچھ کے کریں، حضرات علماء سے، مفتیان کرام سے، کر کے نہ پوچھے، کرتے پھر آگے پوچھتے کہ حضرت ایسا کر لیا، اب وہ تو ہو گیا، تو نے کر لیا، نہیں پہلے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے پہلے پوچھو اگر آپ کو علم نہیں ہے۔ اور ایک بات سمجھ لو، کل قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس واسطے ہم نے یہ کیا، نہیں۔ الجہل لیس بعذر، جہل، ناواقفیت، نہ معلوم ہونا، یہ قیامت کے دن قابل قبول عذر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ وقت نکال کر احکام شرع جان سکتے تھے۔ تیسری بات جو مجھے کہنی ہے، ایک تو یہ کہ معاملات شریعت کے مطابق کرو، برکتیں ہوگی، نقصان سے بچ جاؤ گے، خسارہ نہیں اٹھانا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور چوتھی چیز، باہمی معاشرت، بھائی بھائی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کریں،
ساتھ بیٹا باپ کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ بیوی شوہر کے ساتھ حسن معاشرت کی اختیار۔ اسلامی تعلیم کیا ہے اسے سمجھیں۔ عورتیں یہ معلوم کریں کہ میرے اوپر میرے شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر یہ جان لے کہ میرے بیوی کے میرے اوپر حقوق کیا ہے۔ نکاح ہو جاتے ہیں، 5 10 سال گزر جاتے ہیں، اللہ پاک اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازتے ہیں، لیکن ابھی میں جو مجمع میں سے کسی صاحب کو کھڑے کر کے پوچھوں کہ حضرت آپ کے نکاح کو کتنے سال ہوئے، مجھے یہ بتائیے کہ بیوی کے حقوق کتنے ہیں، نہیں بتا پائے۔ ہاں، یا کسی خاتون کو کھڑے کر کے یہ پوچھا جائے کہ میری بہن یہ بتا کہ تمہارے شوہر کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے۔ حقوق کا جاننا اور اسے ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں چونکہ دارالقضاء میں بیٹھتا ہوں، دارالفتاء بھی ہے میرے پاس، دارالقضاء بھی ہے، لوگ وہ جو بات میں نے کہی پوچھ کے کرو، وہ دارالفتاء سے متعلق ہے۔ لوگ پہلے کرتے پھر آ کے پوچھتے۔ اور دارالقضاء سے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپس میں میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ کچھ روز پہلے ایک چیف جسٹس کو پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ میں نے 27 سال تک کی اسلامک جج میں رہا، میرے پورے اس دور کا، اس مدت کا جس میں میں چیف قاضی رہا، خلاصہ یہ ہے کہ گھر تباہ ہوتے ہیں 2 چیزوں سے۔ کتنی چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے، شوہر کا غصہ اور عورت کی ضد۔ یہ اس نے اپنے لائف کا خلاصہ لکھا۔ جہاں بھی طلاق واقع ہوئی، فرقت ہوئی، جدائیگی ہوئی، خلا ہوا، اگر اس کی تہ میں آپ جاؤ گے تو یہی وجہ سمجھ میں آئے گی، شوہر کا غصہ اور بیوی کی ضد۔ مرد اپنے غصے کو چھوڑیں، عورتیں اپنی ضد سے ہٹ جائیں۔ ضد کر کے عورتیں اپنے مطالبات تو منوا سکتی ہیں میری بہنوں، لیکن شوہر کا دل جیت نہیں سکتی۔ اور غصہ کر کے شوہر اپنے بیوی کو دبا کے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں گھر نہیں بنا سکتا۔ ہاں، تو ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو اختیار کریں۔ ہم اپنے معاملات کو لوگوں سرکاری عدالتوں میں نہ لے جائیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ آپ کو یہ حکم ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تمہارے آپس میں جھگڑے ہو تو تم اسے حل کرو کتاب اللہ کی روشنی میں، سنت رسول اللہ کی روشنی میں، اگر تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اپنے معاملات کو، اور پہلے ہوتا تھا، خاندان کے بڑے خاندان میں پیدا ہونے والے مسائل کو سلجھا دیا کرتے تھے۔ اب چھوٹا کوئی معاملہ ہوا تب بھی جو تو وہ کورٹ اور کچہری کا رخ کرتا ہے۔ سال گزشتہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ریٹائر ہوئے، انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ ہندوستان کے عدلیہ میں، کورٹوں میں، خود سپریم کورٹ کی بات انہوں نے لکھی تھی
کہ اتنے مقدمات پینڈنگ ہیں، اتنے کیسز پینڈنگ ہیں، تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ. اگر آج ہم مقدمات لینا بند کر دے اور جو پینڈنگ کیسز ہیں لوگوں اس کو حل کرنا شروع کر دے، تب بھی ان پینڈنگ کیسز کو حل کرنے کے لیے 250 سال چاہیے. کتنے؟ تو اگر ہماری کمیونٹی، ہم مسلمان اپنے معاملات کو کتاب اور سنت کی روشنی میں اپنے بڑوں کے سامنے حل کر لیتے ہیں تو بوجھ کم ہو جائے گا سرکاری ادارتوں کا. اور صرف بوجھ ہی کم نہیں ہوگا بلکہ سرکاری خزانے پر بھی بوجھ کم ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ یقین جانیے ایک کیس کو من الاول الى الاخر حل کرنے کے لیے کم از کم 10 لاکھ روپے لگتے ہیں. اور کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سرکاری خزانے سے. تو غرض یہ کہ اور ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کتاب اور سنت کی روشنی میں حل کریں. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان شریعت سے، دین سے دور ہوا، اس کی وجہ سے یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان. باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہوا، باپ نے اپنے پیچھے 2 بیٹوں کو چھوڑا. اب حساب صاف ہے میراث کا، جائیداد کی تقسیم کا. اگر 2 ہی بیٹے ہیں تو باپ کی یہ جائیداد، یہ میراث، یہ ترکہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. دونوں نے آدھی آدھی زمین آپس میں تقسیم کر لی. منڈیر کے اوپر ایک پیڑ تھا، ایک جھاڑ تھا، ایک درخت تھا، ایک ٹری تھا. بڑا کہتا ہے کہ یہ پیڑ میرے حصے میں آتا، اور چھوٹا کہتا ہے کہ نہیں یہ پیڑ میرے حصے میں آتا ہے. اس پر جھگڑا. بڑے نے چھوٹے پر شفقت نہیں کی، چھوٹے نے بڑی کی تعظیم اور توقیر نہیں کی. کوئی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا. مقدمہ داخل. حضرت لکھتے ہیں دونوں نے انا پر میں کچھ ہوں کیس واپس نہیں لیا، یہاں تک کہ باپ کے ترکے سے ملی ہوئی یہ دونوں کے پاس جو زمین تھی وہ دونوں زمینیں بیچ کر انہوں نے کیس لڑا. اور جس وقت فیصلہ آتا ہے، ڈیسیزن آتا ہے، تو جج کیا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو پیڑ ہے اس کو کاٹ کر دونوں بھائی آدھا آدھا لے لیں. حضرت نے لکھا کہ ان دونوں کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں بچا تھا کہ اس کو کاٹتے اور آدھا آدھا لیتے. یہ حق ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ میرے بھائیوں وقت زیادہ ہوا، پھر کسی موقع سے اگر حاضری ہوئی تو اس عنوان سے حقوق پر ہم بات کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، اور صرف جاننا نہیں ہے بلکہ اس کو وَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، یہ تعلیم ہے ہماری. ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو. اور اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ ہماری تعلیم ہے. جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی اسلام نے تعلیم دی میرے بھائیوں. تو چہ جائے کہ انسان، میرا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ نہیں کہا خیر المسلمین، کیا کہا خیر الناس، تم میں لوگوں میں بہترین انسان. مسلمانوں میں نہیں، لوگوں میں. اور لوگوں کا اطلاق سب کمیونٹیوں پر ہوتا ہے، تمام قبائل پر ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی،
بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو اپنے ذات کو نافع بنائیں، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور صرف مسلم نہیں کہہ رہا ہوں میں، انسانیت کو فائدہ پہنچے. انسانیت کیوں؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ رحمت للعالمین تھے. آپ کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا خدا ایک ہے. یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان دینکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب. اے لوگوں، تم سب کا معبود حقیقی ایک ہے، اللہ کی ذات. تم سب کا باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام. اور تم سب کلکم من آدم و آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے ہیں. تو حسن سلوک، حسن اخلاق. میرا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجل لا يدرك درجة قائم الليل وصائم النهار بحسن خلقه. انسان اپنے اچھے اخلاق سے، اچھے کیریکٹر سے رات کو تہجد پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا ثواب پاتا ہے. تو صرف ثواب تہجد میں ہی ہے، یا روزے میں ہی ہے، یا حج میں ہی ہے، یا عمرے میں ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے لوگوں. حسن اخلاق ہر کسی کے ساتھ. مسلم کسی محلے میں رہتا ہو، پورا محلہ اس کے حسن اخلاق کی تعریف کرے. تو غرض یہ کہ یہ کچھ باتیں آپ کی ہی توجہ سے اللہ پاک نے بلوائی. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی گاڑھی کمائی، محنت کی کمائی، اپنے بیوی بچوں کے منہ میں سے لقمہ نکال کر محض اس نیت سے ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. اور یاد رکھو، دینی ادارے، دینی مراکز، مدارس، مساجد، خانقاہیں، یہ تنظیمیں ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہماری دھڑکنیں ہیں. یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، یہ چہروں پر داڑیاں، سروں پر ٹوپیاں، یہ کرتے اور پاجامے، یہ شریعت کے مطابق نکاح، یہ اذان کے وقت مسجدوں کی طرف رخ، اس سب کے پیچھے انہی چیزوں کا ہاتھ ہے. مدارس ہے، مکاتب ہے، دعوت و تبلیغ ہے، تنظیم ہے، تحریک ہے. یہ سب جو ہے تو دین کے شعبے ہیں. دین کا شعبہ کسی ایک کو ہی قرار دینا کہ مدارس ہی ہے، دعوت و تبلیغ ہی ہے، جمعیت ہی ہے، ہی نہیں میرے بھائی، بھی بولو. ہی اور بھی، ہی اور بھی کے فرق کو سمجھو. ہی بولیں گے تو اختلاف ہوگا، اور بھی بولیں گے تو اتفاق اور اتحاد رہے گا. ہاں، تعاون ایک دوسرے کا، ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے کا تعاون کرے، ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کا تعاون کرے، ایک نیکی کا کام کرنے والا دوسری نیکی کا کام کرنے والے کا تعاون کرے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. بہرحال وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مزید آپ کے سما خراشی کروں. میں مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا اسٹیج پر بیٹھیں اور سامنے بیٹھی میری ماں اور بہنوں کا، کہ آپ نے میری باتوں کو سنا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس اجتماع کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور کامیابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اس ادارے کو، اس کے منتظمین کو، اس کے ٹرسٹیان کو، اس کا تعاون کرنے والوں کو، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو، جو جس لائن سے بھی تعاون کر رہا ہے،
اللہ اس اپنے شایان شان اسے یہاں اور وہاں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور دین سے یہ وابستگی قیامت تک کے ہماری نسلوں میں اللہ پاک دین سے وابستگی کا اس کو ذریعہ بنائے۔ علماء سے محبت، مدارس سے محبت لوگوں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں نقل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نسل میں علماء اور حفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، گجرات میں کوسالی ایک مقام ہے، آج سے 37 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، 2 رمضان میں نے وہاں گزارے تھے تفسیر کے لیے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو ابھی بیمار ہیں، اور انہی کے ایما پر، انہی کے اشارے پر میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے مجھ کو رمضان میں وہاں بھیجا تھا۔ وہ گاؤں والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور حضرت وہاں آتے تھے۔ وہاں کوسالی سے قریب چریٹھر نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں بالخصوص آتے تھے۔ تو گاؤں والوں کا حضرت سے محبت، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ گھر گھر میں تمہیں حافظ اور عالم ملے گا۔ میں جب تراویح پڑھتا تھا اور وہ حافظ صاحب اگر کچھ خطا کرے، کچھ غلطی کرے، تو پوری مسجد سے لقمے کا آواز آتا تھا، ایک نہیں، ایک ساتھ پوری مسجد سے، اس لیے کہ اتنے سارے حفاظ ہیں، جگہ نہیں ہے، تو وہیں تراویح پڑھتے تھے۔ تو ان مدارس، ان مراکز کی قدر کریں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور دیکھو جو کچھ ہم نیک کام کر رہے ہیں لوگوں، اس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جبکہ میری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی حقیقت آنکھیں بند ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے تمام نیک کاموں کو جو آپ نے اس ادارے کے ساتھ کیے، طلباء کی جو حوصلہ افزائی کی، انعامات دیے، اپنی حلال کمائی میں سے تعاون کیا، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اس ادارے کو، اس کے بانی مبانی حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، اور آپ کے جو 2 صاحباب یہاں ٹرسٹیان کی صورت میں بیٹھے ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ناظرین جامعہ کو بھی اللہ پاک ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہمت حوصلہ رہے گا، علاقے والوں کا ساتھ رہے گا۔ پھر کریں گے وہی سب تعاون انشاءاللہ، بڑھ چڑھ کر تعاون کرے، دعا کرے کہ اللہ پاک اس طرح کے اداروں کو پروان چڑھائے، اس لیے کہ ان کی بقا ہماری بقا ہے، ان کی حفاظت ہماری حفاظت ہے، ثقافت اسلامی کی حفاظت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔